रहे थे इस यहाँ जो अभी एक सोशल मीडिया में बात छाई हुई है इनके मदफून होने का, तो क्या एविडेंस है, हम किस दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि हबा खातून जो है वो यहीं श्रीनगर अथवाजन में दफन हुई है? Pirzada Abdal Mahjoor spent over a decade in London as a renowned broadcast journalist with the BBC Hindi service and BBC Worldwide Service Hindi, where he produced news, cultural affairs, and cultural programs that reached global audience. During his time there, he immersed himself in London's cultural treasures, serving 9 years as a non-official member of the British Museum Society. He explored antiquities, art, numismatics, and history while producing documentaries on British Museum and Shakespeare's legacy, bridging Eastern and Western cultural narratives. اچھا، جب مہجور صاحب کی تحقیق شروع ہوئی 1940 یا 35 کے آس پاس حبہ خاتون کے مدفن کے بارے میں، ان کے بیوریل کے بارے میں وغیرہ، تو انہوں نے حبہ خاتون کے کلام اور حبہ خاتون کے بارے میں جو نریٹیوز لوگوں کے پاس تھے، اورل نریٹیوز، ان کا سہارا لے کر، کوئی تاریخ تو تھا نہیں محفوظ اس کا، تو ان کا سہارا لے کر انہیں لگا کہ یہ جو لیڈی ہے جس کو ہم حبہ خاتون کے نام سے جانتے ہیں، شاعرہ ہے، کمال کی ہے، یہ قندھار کے اس بیلٹ سے شروع ہو کر اتھواجن تک، کیا اسی بیلٹ میں ان کا آنا جانا اور ٹھکانہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مہجور صاحب لکھتے ہیں کہ قندھار میں یہ جنمی ہے، شادی اس کی ہوئی ہے پاند چک میں. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، پاند چک میں اس کی شادی ہوئی ہے، اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بھی شیعہ رہی ہے، حبہ خاتون ہے نا. مطلب یہ بھی ایک سوال ہے، کیا حبہ خاتون سنی تھی یا شیعہ تھی؟ یہ بھی کہنا ضروری بالکل ہے نا، لیکن لگتا ہے یہ شیعہ ہی تھی. اس کا کوئی اشارہ؟ اس کا کوئی اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ کہتی ہے سید پور شس پر کمالو مطلالو نندری، وہاں یہ دو ان روحانی بزرگوں کے نام کرتا ہے. بہار شاہ، یہ شیعہ سلسلہ ہے وہ. اچھا، وہ شیعہ سلسلہ تھا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ شیعہ سلسلے سے تعلق ہے. بالکل. اور یہ بھی لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کو ایفیلیشن بھی ہے کچھ اس خاندان کے ساتھ، چک خاندان کے ساتھ. بالکل. تو مہجور صاحب نے سوچا کہ نہ، یہ ایسی شاعرہ ہیں جس کی شادی اس جگہ ہوئی ہے جہاں دریا سے پانی لانا پڑتا تھا. اس کے شعروں میں ذکر ہے نٹک وغیرہ، ہاں، نوٹ میں فٹمو مالینیو ہو یادی توم نٹ نوٹا نٹ چے ہار لولو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ سال پہلے تک کا رواج تھا کہ یہ جو چندہار سے لے کر اتھواجن تک یہ پہاڑی دامن ہے، وہاں کی عورتیں دور گاؤں سے وہ مٹکا کندھے پر اٹھا کر دریائے جہلم کے کنارے پر پانی بھر کے، وہاں وہ چھوٹے چھوٹے یاربل جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہاں بیٹھتی تھی، آپس میں باتیں کرتی تھی، گھر کے معاملات وہ طے کرتے تھے، سناتے تھے. ہاں، اکثر یہی بہویں اپنی تکالیف وغیرہ کہ ساس نے مجھے کیا کیا تکالیف دی ہے نا، یہی بالکل بالکل بالکل. بلکہ آج بھی اگر آپ چونکہ یاربل تو نہیں رہے، تو نہیں ہے، اگر کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گی 2-3 بہویں وہاں بھی یہی بات کہیں گی کہ میری ساس یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ اس کا مسکن رہا ہے دریا کے پاس، جہاں سے اس کو پانی لانا پڑتا تھا. اور ظاہر ہے وہ تو قطر کا نوٹ ہوتا تھا، وہ ٹوٹ گیا بالکل، ہے نا. اس پر انہوں نے ویریو کروس نوٹ فٹرو، ساس نے ڈانٹا، ارے یہ کیا کر دیا. تب تو نوٹ کا بھی ایک قیمت ہوتا تھا، کوئی معمولی چیز تھا، غریب تھے لوگ. تو اس کو ڈانٹ پڑی ہے، اس کا ذکر بھی انہوں نے اشعار میں کیا ہے.
تو لگتا ہے خاتون کے حوالے سے ایک اور جو دلچسپ بات ہے، ایک دلچسپ واقعہ ہے. دلچسپ اس لحاظ سے ہے کہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے. مہجور صاحب نے جب ان پر تحقیق شروع کی 1940-35 سے شروع کی اور 40-42 سال 43 سال تک کافی اس میں وہ مضبوطی آ گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے مشاہدے میں یہ آ رہا ہے، میرے مشاہدے میں وہ آ رہا ہے. تو پھر مہجور صاحب کے چونکہ تعلقات ڈائریکٹ ہوا کرتے تھے شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ، یہ 1949 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا شیخ صاحب سے کہ حبہ خاتون جو ہے، جس کو عرف عام میں یہاں ملکہ حبہ خاتون کہتے ہیں، شیخ صاحب اس کا جو مدفن ہے وہ اتھوار ہے. میں نے اس پر کافی تحقیق کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وہاں چلیے اور میں اسپاٹ آپ کو دکھا دوں گا. شیخ صاحب کو بڑا شوق تھا ان چیزوں کا، تاریخی آرکیولوجی، اس کے اتنے شیدائی تھے. کوئی ان سے کہتا کہ وہاں یہ چیز نکلنے والی ہے زمین سے تو ایک دم سے دیکھنے جاتے تھے. اتنا شوق تھا ان میں تہذیب و تمدن کو سمجھنے کا. تو انہوں نے کہا چلیے. مہجور صاحب کے ساتھ گئے. پھر وہ گئے. پھر جب دکھا دیا تو انہوں نے وہاں نٹ شل میں مہجور صاحب نے نریٹ کیا ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، بسوک ہے، وہاں نہیں ہے، ایک لیڈی کیسے جا سکتی تھی اس زمانے میں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ 16ویں صدی میں ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور ہمارا کوریڈور سسٹم باہر اور اندر جانے کا کیا رہا ہوگا. اٹ واز ایبسلیوٹلی ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کراس اوور اٹ. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک لیڈی سری نگر سے نکل کر بسوک پہنچ جاتی ہے نا؟ کیونکہ اگر وہ مان لیجئے ملکہ ہوتی تب تو کوئی بات نہیں تھی. اگر وہ ملکہ ہوتی تو اس وقت ان کا ذکر بھی تاریخ میں ہوتا کہ ان کو بسوک پہنچایا گیا. اگر وہ ملکہ نہیں ہے، ایک آرڈینری سنگر ہے، یوسف شاہ کے دربار میں ان کی رسائی تھی، تو ان کے جانے کے بعد ان کی حیثیت ایک عام عورت کی. پھر ان کو وہاں لے جانا بالکل. پھر عام عورت کا سری نگر سے بسوک تک جانا یہ ہے پاسبل؟ ناٹ پاسبل. کیونکہ اس میں انلیس گورنمنٹ گیوز یو سم پروٹیکشن اس زمانے میں، تب تو آپ جا سکتے تھے. کیونکہ جب یوسف شاہ چک کو وہاں بسوک میں رکھا گیا، پھر اکبر نے ان کو حکم دیا کہ ان کی فیملی جو ہے کشمیر میں، ان کو بھی گورنمنٹ پروٹیکشن کے ساتھ بسوک پہنچایا جائے. اچھا، یہ پرومس تھا یوسف شاہ چک کے ساتھ، آپ یہاں رہیں گے، آرام سے رہیں گے، فیملی کے ساتھ رہیں گے. ان کو جاگیر دے دی وغیرہ دے دی، لیکن آپ قید رہیں گے. یہ تو اکبر نے شرط رکھی تھی. تو ظاہر ہے اگر یہ خاندان سے تعلق رکھتی تو ان کو بھی وہاں لے جایا جاتا. ایسا تو ہے نہیں کچھ. اب انڈیپینڈنٹلی کوئی عورت اٹھے سری نگر سے اور وہ بسوک جائے، یہ امپاسبل ہے، یہ عقل و فہم سے باہر ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو مہجور صاحب نے کہا شیخ صاحب یہ اب ایک حقیقت ہے کہ حبہ خاتون اسی جگہ دفن ہے، کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی آس پاس میں ہیں، اور اس بیلٹ سے لے کر چندہار سے لے کر یہاں تک جتنا بھی ہے کنیکٹڈ ہے، تو یہی ان کی قبر ہے. ہم اس کو بطور یادگار یہاں ڈیولپ کریں گے. شیخ صاحب کا شوق زیادہ ہی بڑا، تو انہوں نے کہا مہجور صاحب آپ ہی اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو حکم ہوگا. تو مہجور صاحب کو ہی اس کے سپرویژن میں لگا دیا. 1-1.5 سال لگ گیا اس میں. اچھا ٹھیک. پھر جب یہ کمپلیٹ ہو گیا پھر شیخ صاحب کو پھر لے گئے ٹائمز آف انڈیا فوٹوگرافی. کیونکہ جب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اطلاع ملی شیخ صاحب اتھواجن جانے والے ہیں، وہ انسپیکشن کر رہے ہیں. جو وہاں لوکل تو اتنے ڈیولپ نہیں تھے ابھی جرنلسٹ، تو وہاں سے ٹائمز آف انڈیا کا کیمرہ مین تھا،
وہ ساتھ گیا تو وہاں انہوں نے کلک کیا وہ فوٹوگراف. اچھا ہمارے پاس میرے پاس موجود ہے. ہاں، وہ دے دوں گا میں آپ کو. ٹھیک. تو ان کو دکھا دیا. وہاں شیخ صاحب کھڑے ہیں, مہجور صاحب کھڑے ہیں, ان کے پیچھے چیف سیکرٹری کدوائی صاحب. اچھا. یہ 1950-51 کی بات ہے. تو ان کو دکھا دیا یہ ہے مزار حبہ خاتون. اسی دور میں یہ طے پایا کہ حبہ خاتون ایک کیریکٹر ہے جس کا کشمیر کی سماجی زندگی پر کافی اثر ہے, یہاں کے تمدن پر کافی اثر ہے. ان پر ایک ڈرامہ لکھا جائے. کیا ڈرامہ لکھا جائے؟ ڈرامہ. اس ڈرامہ کمیٹی میں تھے اسد اللہ کاظمی اس وقت کے ڈائریکٹر ایجوکیشن, اور غلام احمد اشائی جو اس کے کشمیر جموں کشمیر یونیورسٹی کے تھے رجسٹرار, اور اس میں تھے مہجور صاحب, اور اس میں تھے کوئی دوسرے بھی تھے وہ مورخ شاید. تو یہ کمیٹی بن گئی. انہوں نے کہا کہ حبہ خاتون پر ایک ڈرامہ لکھا جائے, اس کو سٹیج کریں گے. اچھا. پھر ڈسکشن ہوا کہ ڈرامہ کون لکھے گا. طے ہوا جامعہ ملیہ میں ایک بڑے پروفیسر ہیں اردو کے, پروفیسر مجیب. تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ حبہ خاتون پر ڈرامہ لکھیں. تو پھر ان کو انوائٹ کیا کشمیر. ان سے بات ہوئی کاظمی صاحب نے, آپ کو یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے مٹیریل کون دے گا. تو ڈسکس ہوا کہ آپ کو سارا مٹیریل مہجور صاحب ہم کریں گے کیا. تو انہوں نے مہجور صاحب سے مٹیریل لیا, اور 2-4 مہینے کے بعد انہوں نے حبہ خاتون پر اردو میں ڈرامہ لکھا, وہ پھر سٹیج ہو جو 1952 میں پھر چھپ بھی گیا. اچھا. لیکن سٹیج اس لیے نہیں ہوا, 50 سے 52 کے درمیان کچھ اتھل پتھل ہو گئی. اچھا, کچھ وہ میچور نہیں ہوا, پولیٹیکل سٹیج ہونے کا معاملہ رک گیا. لیکن ڈرامہ چھپ گیا. مجیب نے ڈرامہ چھپوایا. یہ ہے مجیب کا ڈرامہ. اچھا, حبہ خاتون. ٹھیک. پیش لفظ. ہاں, پیش لفظ میں پروفیسر مجیب کیا لکھتا ہے یہ دیکھنا ہے. پڑھیے. یہ ڈرامہ حبہ خاتون کی اس سوانح عمری کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے جسے مولانا مہجور صاحب نے حال ہی میں مرتب فرمایا ہے. بالکل, اس کو سارا کمپائل کیا ہوا ہے. یہی ثبوت ہے کہ مہجور صاحب نے سوانح حبہ خاتون لکھی. اب اس کے آگے کیا کرے گا؟ بڑے آدمی کی یہ ایک لائن تو کافی ہے نا. بالکل, اس کو کون انکار کر سکتا ہے نا. بالکل صحیح. اور یہ وہ ڈرامہ ہے جو پھر 1952 میں چھپ چکا ہے, اور اس کو میں پھر سے چھاپنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ حبہ خاتون, کیونکہ اس میں حبہ خاتون کی زندگی کے کافی حالات آئے ہیں جن کا انہوں نے مہجور صاحب کی سوانح سے استفادہ کیا ہے. اس وہ ونان پت عبدال صاحب کہ اتنس اسی مسجد تے اخ اس ٹیلے کے اس پار ایک چھوٹی مسجد 1987 میں جب ہم گئے تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا یہاں ایک مسجد ہے, اس کا نام بھی حبہ خاتون مسجد ہے. حبہ خاتون. ہماری کیوریاسٹی بڑی. we went there, we saw there a signage hanging on the wall. تو اس پر لکھا ہے مسجد حبہ خاتون. ہم نے ان سے پوچھا اس کا نام کیوں ہے مسجد حبہ خاتون. انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہی ہے نا حبہ خاتون, یہاں پر ہی دفن ہے. اسی کے نام پر اس مسجد کا نام. میں نے کہا یہ کب کی ہے؟ کہا کہ کم سے کم 60 سال پرانی ہے. کون؟ یہ مسجد. میں نے کہا اس سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے مٹی کی مسجد تھی. اچھا, اب تو یہ اینٹوں کی. ہاں. ہمیں بزرگوں نے کہا کہ اس مسجد کے اوپر بھی نام رکھا گیا تھا حبہ خاتون, یعنی کہ مہجور صاحب کے کام سے پہلے بھی اس کو مسجد حبہ خاتون کے نام سے ہی جانا جاتا تھا. بالکل, یعنی کم سے کم اس کو آپ 200-300 سال تک لے سکتے ہیں پیچھے. اورل نیریٹیوز میں وہ کہیں گے کہ یہاں تھا, پھر پیچھے تھا, پھر پیچھے تھا.
تو اس کا مطلب ہے اس کے روٹس کافی ڈیپ ہے اس بالکل سائنیج کی. تم پت ونو تہ عبدال صاحب کہ یہ چھو اخ چیز بقر ات سلسلس میں میں عرض کروں کہ یہ جو ٹیلہ ہے جس پر یہ 3 قبریں ہیں جن کے سنگ مزار میں نے آپ کو ابھی دکھائے ہیں، اس ٹیلے اس سٹرکچر کے پیچھے ایک مسجد، جب ہم 1987 میں وہاں گئے بالکل ایک چھوٹی مسجد تھی، اس مسجد کے اوپر وہ سائنیج لگا تھا مسجد حبہ خاتون. یہ دیکھیے بالکل دریائے جہلم کے کنارے کنارے کنارے. تو اس کو دیکھ کر ان کے اشعار میں اس کی طرف اشارہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس خاتون کا جو جنم ہوا ہے پھر باقی زندگی گزری ہے اسی رینج میں گزری. تو مان لیجئے جب پانتچک اتواجن میں ان کا نکاح ہوا تھا، وہ جن کا نام تھا عزیز لون، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، لفنگا تھا، یہ تھا، اس کو تکلیف ستاتا تھا اس کو. فائنلی ڈیورس ہو گیا. تو مہجور صاحب نے اپنی تحقیق کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اتواجن میں ہی حبہ خاتون کا مدفن ہے. تھوڑا سا جو انہوں نے جغرافیہ دیکھا وہاں چندہار سے یہاں ان کی شاعری میں اشارے دیکھے، لوگوں کے جو نریٹیوز ہیں اورل نریٹیوز ان کو سامنے رکھ کر تو یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خاتون جو ہے یہیں پر دفن میں ہی ہے. جب اتواجن کے ایریا کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پورا انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد انہیں یہ نظر آیا کہ اس ٹیلے پر یہ جو قبر یہی 3 قبریں ہیں. اچھا 3 قبریں. تو یہ خاص ہے. کیا یہ خاص اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ٹیلے پر جو قبریں ہیں یہ خاص ہے. اس اعتبار سے بھی کہ ابو گراؤنڈ جو ان کے اوپر سنگ مزار لگے ہیں وہ تو ایکسٹرا آرڈینری قسم کے ہیں. دور سے لگتا ہے کہ نہیں، قبر کے اندر کوئی غیر معمولی شخصیت دفن ہے. بالکل. تو ظاہر ہے وہ تو ہم بھی اب اندازہ کر سکتے ہیں، اگر ہم ملکہ جائیں گے اپنے سلاطین وغیرہ کا مزار دیکھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پر دفن ہے. بالکل تو مشکل سے ہی افورڈ کر سکتا تھا سنگ مت. بالکل. اب تھوڑا سا اس سے آمدنی والا چھوٹا سا کر سکتا تھا. بالکل لیکن جیسے کوئی بڑا امیر ہو، سکالر ہو، مذہبی رہنما ہو تو ان کے لیے بڑے حکمرانوں کے لیے تو اور زیادہ. بالکل. تو غرض کے ایک اورل ٹریڈیشنز ہم کو اس بات کا ثبوت ہے کہ حبہ خاتون یہاں دفن ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں یہ جو ٹوپوگرافی ہے، ہاں بالکل ٹوپوگرافی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹیلے پر جو 3 سنگ مزار ہیں یہ تینوں سنگ مزار 3 اہم شخصیت کے ہیں. اچھا پھر اس نتیجے پر پہنچنا کہ ان میں سے ایک حبہ خاتون ہے. ہاں پھر انہوں نے اس کا مطالعہ کیا جیسا کہ میں نے یہاں دکھایا آپ کو، ہے نا. بالکل. اچھا تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو 3 سنگ مزار ہیں اتواجن میں جن کو مہجور صاحب نے 1940 کے آس پاس 50 تک کافی تحقیق کے بعد دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ 3 سنگ مزار غیر معمولی شخصیات کے سنگ مزار ہیں. ان کے مدفن جو یہاں ہے یہ کوئی بڑی ہستیاں رہی ہوں گی، چاہے روحانی چاہے کسی اور طرح. اور ان میں جو پہلے 2 سنگ مزار ہیں وہ تو دور سے ہی لگتا ہے کہ یہ ان کے ہیں، میل کے ہیں. بالکل. یہ ہم وغیرہ کی وجہ سے یہ مردوں کے ہیں، ہے نا. بالکل. کیونکہ مردوں کے سنگ مزار میں یہ ہوتا تھا اس کے اوپر وہ ہمپ جیسی بالکل شکل رہتی تھی، لگتا تھا اس میں میسکولائن فیچر ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں بھی وہی ہے. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 سادات ہیں. یہ کیا 2 سادات ہے؟ ایک کا نام بہار شاہ، کیا دوسرے کا نام مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو تیسری قبر ہے یہ دور سے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خاتون کی قبر ہے. کیونکہ یہاں ڈیٹیکشن کی بات آتی ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں گے وہاں 50 سنگ مزار ہیں لائن میں.
آپ کو یہ بتانا ہے کون سا سنگ مزار خاتون کا ہے کون سا مرد کا ہے. تو اسی تو اسٹرکچر سے خاتون کا سنگ مزار جو ہوتا تھا اوپر سے فلیٹ ہوتا تھا. اس میں کوئی ہمپ وغیرہ نہیں, مطلب وہ میسکولائن شیپ دیتا تھا. بالکل ہے نا. تو اس وجہ سے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ خاتون, مطلب کہ مہجور صاحب کی تحقیق اور انہوں نے جو وہاں پر بے لوث کام کیا تھا, اس کام سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اتواجن میں جو یہ قبر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر حبا خاتون مدفون ہے. تو آگے میں آپ کو ان کی شاعری کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. دیکھیے ابھی ہم نے حبا خاتون کی تاریخی شخصیت اور جو تذکروں میں ان کا ذکر ہوا ہے, جو ہمارے تک اورل نریشن وغیرہ پہنچی ہے, اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کہیں تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے, بالکل, کہیں اگر ہے تو ایک جملے میں ہے, وہ بھی مبہم ہے. یہ حبا کب تھی, حبیبہ کب بنی, پھر حبا خاتون کب بنی, اس میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. نہ ان کے کلام کو شروعاتی تاریخوں میں کہیں کوئی ذکر ملتا ہے. اب جو ان کی شاعری ہے ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے. اگر انہوں نے 30 40 50 نظم غزل وغیرہ جو بھی وطن ان کے ہیں, اگر ہم ان کا انالیسس کریں گے, وہاں سب سے بڑی بات فرام لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو وہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے. اچھا, ماہر لسانیات کہ ہم بیٹھیں اور دیکھیں کہ حبا خاتون کی یہ جو شاعری ہے کیا یہ 16ویں صدی کی شاعری ہے. اچھا, ایولیوشن آف لینگویج سے وہ پتا چلے گا کیونکہ اس میں لنگوسٹک انوملی ہے. لنگوسٹک انوملی کا مطلب ہوتا ہے کہ 16ویں صدی کی جو کشمیری زبان ہوگی, بالکل یہ اشعار جو ہیں ان کے یہ 16ویں صدی کے نہیں لگتے ہیں, یہ آج کے لگتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں دوسری بات یہ ہے جو ہمارے فوک سانگس ہوتے ہیں, فوک سانگ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کی زبان آسان ہوتی ہے. جیسے وہ ہے نا پرتھو گلاس کل نہیں تل, اس میں ایڈ ہوتا ہے, ایک لیڈی آتی ہے اپنا ایک شعر جوڑ دیتی ہے, لیکن وہ بول چال کی بھاشا میں ہوتی ہے, بول چال کی عام بھاشا میں ہوتی ہے, اسپیکنگ لینگویج. اس میں وہ میٹافر سملیز وغیرہ جو شاعروں جو کا گہنا ہوتا ہے وہ سجاتے ہیں شعر کو, اس میں وہ نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو فوک سانگس ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کے بہت نزدیک چلے جاتے ہیں, اور جب ان کو گاتے ہیں تو اٹریکٹ کرتے ہیں, ایک دم رک جاتا ہے آدمی اس آواز کو سن کر. اور ان کی شاعری سے لگتا ہے کہ یہ 16ویں صدی کی شاعری نہیں ہے. یہ کب کی شاعری ہے وثوق کے ساتھ, مطلب بالکل کوئی ڈیٹ تو ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ 19ویں صدی کی ہے, 18ویں صدی کی ہے, 17ویں صدی کی ہے, لیکن کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ یہ 16ویں صدی کی کشمیری زبان نہیں ہے. آپ اندازہ کریے لالا عارفہ شیخ نورالدین ولی علیہ 14ویں صدی کی لینگویج ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی؟ نہ, مشکل ہے, بالکل ہے نا. اب 14ویں صدی سے 16ویں صدی تک یعنی 100 سال, کیا 100 سال میں اتنا فرق آ جاتا کہ یہ عام بول چال والی کشمیری بن گئی؟ عام بول چال والی کشمیری بن جاتی؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے نا. یہ زبان جو ہے, یہ سانگس جو ہے یہ مختلف ادوار میں بنے ہیں اور زیادہ پروبیبلٹی ہے یہ فوک سانگس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے بالکل نزدیک ہے, ان کو گانا, ترنم میں گانا, ہر چیز میں یہ دل کو لبھاتے ہیں. بالکل, ہے نا, آسان ہے گانے کے لیے. اب دیکھیے کسی بھی سنگر کو, کشمیر کو کے کسی بھی سنگر سے کہیے ذرا حبا خاتون کا گانا آرام سے, دل نترٹ سما گوشے. بالکل. تو یہ تو پھر ایک اور نئی بات آ گئی, تو پھر کس کی شاعری ہے یہ؟ اگر 16ویں صدی میں حبا خاتون ہے, اس لینگویج کے ایولیوشن سے پتا چلتا ہے, ایسی بات تو ایسی کشمیری وہاں استعمال نہیں. اگر آپ دعویٰ کریں گے نہیں یہ 16ویں صدی کی ہی زبان ہے, تو پھر 17ویں صدی کی زبان کہاں ہے؟ بالکل,
18ویں صدی کی زبان کہاں ہے؟ آج کی کشمیری مطلب یہ زبان جو ہے یہ زبان مہجور کی زبان ہے، بالکل ابھی بھی ہم یہی استعمال کرتے ہیں، وہ 20ویں صدی کا شاعر ہے، بالکل کیونکہ مہجور نے بھی ایک جگہ لکھا ہے تلہما روشے روشے پوشے مت جانانو، حبہ خاتون کے اس گانے سے انفلوئنس ہو کر انسپائر ہو کر بالکل تلہما روشے روشے پوشے مت جانا. تو مہجور کی شاعری میں الفاظ کی جو آسانی ہے، سہل الفاظ استعمال کرنا، وہ اس کی اپنی بڑی خوبی ہے، اپنی بڑی خوبی تو وہ پاپولر پوائٹ، بالکل پاپولر پوائٹ ہو گیا، ورنہ وہ کتابوں میں محدود رہے. کتابوں میں محدود. تو یہ ہو گیا اس کا لنگوسٹکس پہلو. وہ تو ماہر لسانیات کا کام ہے کہ وہ حبہ خاتون کے کلام کا تجزیہ کریں فرام لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو. بالکل. تو اس پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا جو آج کا پروگرام تھا پھر سے ایک اوپن اینڈ پہ اس کی یہ اختتام پذیر ہوا، اور ایک بڑی بات کے ساتھ کہ حبہ خاتون کے شاعری پر نئے ریسرچ کے دروازے کھلنے چاہیے. شکریہ. السلام علیکم.